پروگرام میں خوشامدید ناظرین. پاکستان کی سیاست اپنے نقطہ عروج پر ہے، یعنی وہ بحران جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست دنیا بھر میں مشہور ہے. آج ہم نے اس کا ایک اور عکس دیکھا. متحدہ قومی موومنٹ MQM کی وفاقی اور صوبائی حکومت سے علیحدگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ہونے والی سیاسی ممکنہ تبدیلیوں کے اوپر بحث کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم صرف تجزیہ کرنا چاہیں گے، سیاستدانوں سے تجزیہ لینا چاہیں گے کہ ان کے خیال میں کیا یہ بہت بڑا قدم ہے. اس سے پہلے بھی متحدہ نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے حکومت سے. پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ MQM دوبارہ واپس آ جائے گی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے ملک میں کیا کوئی سیاسی تبدیلی آئے گی، اور از اٹ اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. ہمارے پاس ہارون رشید صاحب تجزیہ نگار موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور ان کے برابر میں حنیف عباسی صاحب PMLN کی طرف سے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کراچی میں ناظرین ہمیں آصف حسنین صاحب MQM کی طرف سے جوائن کر رہے ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. اور ٹیلی فون لائن پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن ہے ان سے ہم بات کریں. حسنین صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اگر مختصراً فرمائیے گا کہ MQM نے پچھلے چند ماہ کے اندر متعدد بار حکومت سے علیحدگی اختیار کی اور دوبارہ جوائن کیا، اس مرتبہ اور اس مرتبہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی طلعت، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی دفعہ اور اس دفعہ کی بات نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ ان چیزوں کا، ان اصولوں کا ہے کہ جس کی بنیاد پر جو آج ڈیسیجن ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو گزشتہ 3-3.5 سالوں سے جو بھی واقعات ہوئے اور جس کی بنیاد پر MQM نے جو ہے وہ حکومت سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا، اور ہم بار بار یہ باور کراتے رہے کہ جو حکومت کی پالیسیاں ہیں وہ جو ہے پالیسیاں اس سے ملک کو اور اس سے عوام کو جو ہے وہ نقصان ہے. اور خاص طور پر کولیشن پارٹنر جو کہ ان کے ساتھ مل کر چاہتے ہیں کہ جی جمہوریت کو مضبوط کریں، ملک کو مضبوط کریں، تو ذمہ داری یہ ہوتی ہے کسی بھی پارٹنر کی کہ جو اختیار رکھتا ہے، جو اقتدار رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے نیچے والوں کو، اپنے سے ساتھ والوں کو ساتھ لے کر چلے. لیکن بار بار کے باوجود بھی اس قسم کی صورتحال تبدیل ہوتی رہی. گزشتہ دنوں بھی جس طریقے سے آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے واقعات ہوئے، ہم نے اس پر کوئی ڈیسیجن نہیں لیا تھا، بلکہ ہم نے صرف حکومت کو یہ کہا تھا کہ جی جو آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہے، اس میں یہ جو 2 سیٹوں کا مسئلہ ہے، یہ 2 سیٹیں وہ ہیں جس پر MQM نے الیکشن میں جیتا ہوا ہے پچھلے الیکشن میں. لہذا یہ ہے کہ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 سیٹیں ہمیں دے دیجئے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے، اور پیپلز پارٹی بھی الیکشن میں حصہ لے اور دیگر جماعتیں بھی الیکشن میں حصہ لیں. مگر اس کے باوجود جو ہے وہ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے گزشتہ 10-15 دن سے یہ بات جو ہے وہ باور کرائی جاتی رہی کہ MQM ایک سیٹ سے بعد آ جائے. کیونکہ یہ پس منظر، میں کہتا کلامی پس منظر تو واضح ہو گیا. اب یہ فرمائیے گا کہ مختصراً، کہ میں پارٹیسپنٹس دوسروں کو بھی لے کے آؤں بیچ میں، وہ یہ کہ حکومت کو گرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف حکومت سے علیحدگی ہے. اور یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ حکومت کو گرانے کی کیمپین کا حصہ بنے گی MQM، یا آپ کے خیال میں بینچوں پر بیٹھ کے صرف اپوزیشن کی سیاست کرے گی؟ دیکھیں، جمہوریت میں جو ہے وہ صرف اقتدار میں رہنا نہیں ہوتا ہے، اپوزیشن میں بھی رہنا ہوتا ہے. اور ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن میں رہ کر اپنے کردار کو ادا کیا جائے. ہم نے حکومتی جو ہمارے پاس پورٹ فولیوز تھے، ہم اس سے باہر آ رہے ہیں، لیکن ہم اسمبلیوں سے باہر نہیں آ رہے ہیں. اور ہم اسمبلی میں رہ کر اپوزیشن کا کردار جو انتہائی ذمہ داری سے ادا کریں گے. تو اس میں کہیں بھی حکومت کے گرانے کا مسئلہ جو ہے شامل نہیں ہے. شامل نہیں. حنیف عباسی صاحب، حکومت کو کوئی آپ کو تجزیاتی طور پر کوئی خطرہ نظر آتا ہے؟ میں طلعت بھائی، بڑا بہترین موقع ہے ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں کہ ہم حکومت کو گردن سے پکڑ کے، ہاتھوں سے نہیں، ہاتھوں والا کام اب چلا گیا ہوا ہے، گردن سے پکڑ کے لوگوں کے مسائل حل کروا لیں. اور وہ ہیں انرجی کرائسس ہے، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے اور دہشت گردی ہے. اب وہ وقت چلا جانا چاہیے کہ جب ہم سب لوگ بیٹھ کر اقتدار کی بندر بانٹ کر رہے ہوں کہ یہ وزیر ہوگا، یہ وزیر نہیں ہوگا، اتنے ہوں گے، اتنے نہیں ہوں گے. خواب ملک کی عالمیت کو تار تار کر دیا جائے. اس کے لیے لیکن آپ کو اور MQM کو اور دوسری جماعتوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اگر آپ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ میں اپنے بھائی آصف سے یہ دوبارہ پوچھوں گا کہ کیا یہ فیصلہ حتمی ہے؟ اگر تو یہ فیصلہ حتمی ہے تو پھر تو بڑی خوشائند بات ہے.
اور یہی بات جو انہوں نے کہی کہ لازم نہیں ہے کہ آپ جائیں اور وزارتوں کی بندر بانٹ کریں اور لوگوں کے مسائل حل نہ ہوں. اب مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں مل کر، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. ایران کے پاس پائپ لائن پہنچ چکی ہے گیس والی، پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. معاہدہ آپ کا ہے، ایگریمنٹ ہے، اور لوڈ شیڈنگ آپ کی ہے. تو آپ کے خیال اسی میں طریقے سے اس موقع کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ حکومت کو گرانے والی بات ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کام کروانے چاہیے؟ میرا تو یہ ایک رائے ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، دیکھیں میں اور آپ یہاں ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آصف صاحب بیٹھے ہیں، ہارون صاحب بیٹھے ہیں. ہارون صاحب ان کو بھی لوگ ملتے ہوں گے، لیکن پبلک ریپرزینٹیٹیو کو زیادہ مسائل سے. آج حیدرآباد کے اندر کیا ہوا، 3 دن پہلے راول پنڈی کی سڑکوں کے اوپر کیا ہوا. اگر یہی صورتحال جاری رہی تو ہمارے تجزیے سننے کے لیے لوگ آپ کو نہیں سنتے. ہم نے حل کیا نکالا؟ ہارون صاحب، تو اونٹ پہاڑ کے نیچے اب آ گیا ہے اور اس سے اب کام کروائے جا سکتے ہیں. کام کروانے کے لیے اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہوا آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا؟ نہیں، اتحاد کی طرف پیش رفت تو ہوئی ہے اور ایم کیو ایم کا لہجہ ایک دوسرے کے بارے میں بدلا ہوا ہے، تو اچھا ہے، خوش آئند ہے. تلخی تو نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ باقیوں سے بھی ویسے تلخی نہیں ہونی چاہیے. پش کر کے کام نہیں کرائے جا سکتے. ایک بات تو یہ ہے کہ کام بالکل واضح ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے امن و امان، اس کے لیے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوتا ہے، اور یہ صوبوں کا کام ہے، یہ مرکز سے زیادہ صوبوں کا کام ہے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی صوبے میں ایسا نہیں ہو رہا. دوسرا کام سیاسی استحکام آتا ہے، تو اس میں تعمیر و ترقی ہوتی ہے. ٹیکس کلیکشن بہت اہم کام ہے جو بالکل نہیں ہو رہا. اور کرپشن کو روکنے کے لیے کوئی بہت کیلکولیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوئی، یعنی تنقید ہوتی رہتی ہے، وہ میڈیا بھی، اور زیادہ وہ میڈیا اجاگر کرتا ہے. پش کر کے نہیں کام کرائے جا سکتے. یہ بڑی صورتحال افسوسناک ہے. انہیں ریلائز کرنا چاہیے کہ اس سے سیاسی خلا پیدا ہو جائے گا. موصوف کی تو زرداری صاحب کی تو مقبولیت چلی گئی 11% پہ جو پی او کا سروے ہے، اور بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اس میں وہ 99% ارکان اسمبلی کی خوش کروا کے نہیں کروا سکتے، خوش کروا کے نہیں کروا سکتے، تو پھر کیسے کام کروا سکتے ہیں؟ وہ ایم کیو ایم کہتے ہیں جی ہم اپنا کردار ادا کریں گے، یہ کہتے ہیں کردار کو مثبت انداز سے آگے لے کے چلیں. آپ کہ پش نہیں کرتے، پش نہیں کریں. وہ تو جب نہیں کرنا تو چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کام کرنا ہی نہیں چاہتا. 3 سال میں آپ نے کیا دیکھا ہے کوئی کام ٹیکس کلیکشن میں، امن و امان کے لیے، خارجہ پالیسی میں؟ تو آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ یہ موقع بڑا ہے، اس پہ تو اتفاق ہے، موقع بڑا ہے یا نہیں بڑا ہے؟ جی، سیاست میں ہمیشہ جو اپرچونٹی پیدا ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. استعمال کس کام کے لیے کرنا چاہیے؟ اسی کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے، بڑی پلاننگ کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ. اگر یہ سنسیئر ہیں، اگلے 5-7 دن میں پتہ چل جائے گا کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم اور دوسرے اپوزیشن پارٹیوں نے، مولانا فضل الرحمان بھی گئے تھے نا، انہوں نے کیا لیا؟ سینٹ کے چیئرمین کا عہدہ. انہوں نے عوام کے لیے کچھ لیا. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو پاکستان کی سیاست میں ایک ہمیں موقع نظر آ رہا ہے، اس موقع سے کیا اپوزیشن متحد ہو کر فائدہ اٹھا پائے گی؟ ایسے موقع ماضی میں بارہا آتے رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ ندارت تھا، اور حکومت جوں کی توں اپنے کاموں کے اندر لگی رہی، جس میں عوام کی فلاح شامل نظر نہیں آتی. ہم بریک بعد واپس آئیں گے، دیکھیں گے کہ اس مرتبہ کا موقع کتنا ریئل ہے.